تو کہا جاتا ہے. ہر خطبے میں اس لیے پڑھی جاتی ہے چونکہ جامع الاحکام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرما رہا ہے، بے حیائی، برائی، سرکشی سے روک رہا ہے. تم اس کی نصیحت کو قبول کرو. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا. بھئی جب قسم کھا لی ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو حتی الامکان اس کو اب پورا کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر آ جائے. تو دنیاوی فائدہ کے لیے دھوکہ دہی، اس کی قسمیں کھانا، اس کو معیوب قرار دے دیا. بالخصوص ہمارے دکاندار چیزیں بیچتے ہیں تو ان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو چیز بیچنی ہے وہ آپ بیچیں، اس میں سے جتنا پرافٹ لینا ہے آپ لیں، لیکن قسم کھانا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے اور آپ اتنے کی دے رہا ہوں. تو آپ کو میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی مجھے، انہیں قسم اٹھا کے کہا، ہمارے مفتی صاحب تھے وہ کوئی پھل لینے لگے، انہوں نے کہا جی قسم ہے اللہ کی مجھے اتنے کے پڑے ہیں، مطلب 220 کی، آپ کو 200 کے دے رہا ہوں. ادھر جذباتی سے تھے، وہ نیچے اترے، انہوں نے کہا اللہ کی بندے آپ کو 220 کے پڑے ہیں، مجھے آپ 200 کے دے رہے ہیں، میں آپ کا لگتا کیا ہوں؟ بڑے جذباتی سے نا، اللہ کی بندے منافع کماؤ، اسلام نہیں منع کرتا، پر یہ کیا بات ہے آپ کو 220 کے پڑے ہیں لیکن مجھے 200 کے دے رہے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے بازار میں آ چکا ہے. یہ ایک وبا ہے بہت بڑی. بھئی آپ کمائیں، آپ جتنے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال بھی قرآن نے دی. فرمایا ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے. مثال بھی دے دی. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ قرآن ہر شخص کے لیے ہے، عام سے عام بندہ بھی. اب جو عورت ہے جو کپڑا کاٹ رہی ہے اس کی بھی ساتھ مثال دے دی کہ اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. یہ قرآن ہے، قرآن یعنی بالکل نیچے والے لیول سے لے کے ٹاپ پہ کوئی ہے اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتا ہے، تو پھر قرآن کی وہ آیتیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ پھر ادھر ادھر دیکھے گا، اس کا علم ادھر ادھر ہو جائے گا نا. تو جو عام بندہ ہے بیچارہ بالکل عام سا، تو قرآن اس سے اس ذہن کے مطابق کہ جو آپ کا ذہن ہے، یہ ایک کتاب ہے قرآن مجید. لیکن 7 ارب میں سے کوئی بندہ آ جائے، قرآن ہر ایک کو اس کے ذہنی سطح کے مطابق دعوت بھی دے گا اور اسے ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ. یہ فیض صرف قرآن کا ہے. ورنہ بھئی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلانے لیول کا، یہ فلانا، یہ او لیول، یہ فلانا، کیوں کہتے ہیں؟ تو سب کو ایک جیسا پڑھاؤ. کہتے ہیں نہیں بھئی مینٹیلیٹی کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، جو جہاں ہے اس کو بک وہی دی جائے گی نا. لیکن قرآن ایک ہے، 7 ارب لوگ ہیں. کہا بھئی عام سبھی آ جائے وہ بھی قرآن سے ہدایت پائے گا، اور جو سب سے بڑی بلا سمجھتا اپنے آپ کو وہ بھی آ جائے، قرآن اس کو بھی لاجواب کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کا فیض ہے، یہ قرآن کا فیض ہے. اس میں بولوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن قرآن قرآن ہے، بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید. اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کی حقیقت. اچھا میں ایک بات بتا دوں، اب آپ نے بعد میں پوچھا بھی کہ جو آپ تفسیر بیان کرتے ہیں تو بھئی جو میرے پاس تفسیر ہے نا تو یہ صرف ترجمہ ہے. جی یہ بتانا بہت ضروری تھا. اس کا قاری صاحب علیحدہ سے کلپ بھی نکال لیں گے. بھئی جتنے اب آپ صبح کے درس سے پوچھتے ہیں، عصر کے درس کا پوچھتے ہیں، جو ہمارے شعبے کے ہیں، ہمارے شعبے کے نہیں ہیں، تو یہ میں اپنا کوئی کمال نہیں بتا رہا. یہ کمال تو اصل میں مطالعہ اس کا کمال ہے، پھر بزرگان دین کا فیض ہے، پھر سب سے بڑھ کر میرے اعلیٰ حضرت کا فیض اللہ کے کرم سے. تو بھئی یہ میرے سامنے ترجمہ ہوتا ہے، میں پہلے سے اس کی تیاری نہیں کر کے آتا کہ میں نے کیا بتانا ہے، بس یہ باتیں آتی جاتی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ عرض کرتا جاتا ہوں. اگر کوئی بعد میں دیکھنا چاہے تو میرے پاس جو اوپن ہے یہ صرف اور صرف ہر آیت کا ترجمہ ہے، بغیر یعنی قرآن کے صرف اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں خلاصہ. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اس میں کوئی تفسیر نہیں ہے. تو جو ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہوتے ہیں نا تو وہ بس نکل جاتے ہیں.
بس یہ قرآن کا فیض ہے، یقین جانیے یہ قرآن کا، صرف قرآن کا فیض ہے۔ یہ سہیل بھائی نے صحیح کہا، چند دن پہلے ہم نے وہ، مجھے یاد ہے ہوتا تو ہر دوسرے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، وہ کوئی باہر سے بندہ گزرتی ہے، اور میں نے بتایا بھی تھا، تو وہ آئے تو وہ پھر کمرے میں گئے، انہوں نے کہا مجھے 2 بار مجھے سینے سے لگائیں، کیوں؟ کہتے ہیں جی میں نے جو قرآن سنا ہے نا، وہ کوئی مسافر تھا، یہ ہر دوسری تیسری دن ہمیں ہوتے رہتا ہے۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائیا یہ قرآن کا کمال ہے، بس اور کسی کا کمال نہیں۔ اور حقیقت ہے جو بندہ قرآن سے جڑ جائے گا نا، قرآن اسے بے فیض نہیں رہنے دے گا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کرے، انشاءاللہ ہم جڑیں گے، اور بہت حد تک جڑ گئے ہیں، ورنہ دن میں 4 بار اور 3 بار کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے ہمارا یہ بیٹھنا صرف قرآن سے محبت کی وجہ سے ہے، یا اللہ یہ ہمارا قبول فرما لے، بس۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمیں جی، بس۔ اچھا اب دیکھیں کیا خوبصورت آگے بات ارشاد فرمائی، اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ کیسی بات کی ہے؟ فرمایا یہ عارضی چیزیں ہیں، اس کے لیے اللہ کے عہد کو توڑنا یہ بہت عارضی زندگی ہے بھائی۔ ابدی نعمتیں دائمی صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ نے صرف تمہارے لیے تیار کی ہیں۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو 4 پارے میں کہا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت جو نیک کام کریں گی ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رب وعدہ کرے پھر پورا ہی پورا ہے نا اللہ کے کرم سے، اور ہمارے اعمال سے بڑھ کے ہے، ہمارے اعمال سے بہت بڑھ کے ہے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ یہ اپنا آگے 14ویں پارے میں بھی ہے، یہ تو یعنی 14ویں کا اینڈ ہے نا، 14ویں کی شروع میں بھی تھا، الا عبادک منہم المخلصین، وہ جو آیت ہے، یعنی جب شیطان نکل رہا تھا نا وہ بارگاہ سے رہندہ درگاہ ہوا، اسے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، ساتھ ہی کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو مخلص بندے ہیں نا تیرے ان پر میرا دو چلے گا۔ تو میں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ جینا والی سرکار کو بتاؤ کہ جناب والا یہ جو بابے ہیں یہ اتنی بڑی شے ہیں، اور تو کہتے کوئی شے نہیں، شیطان مان گیا، کہتے یا اللہ میرا دو ہر ایک پہ چلے گا تیرے بندوں پہ، لیکن میں آج مان رہا ہوں مخلصین پہ کوئی دو نہیں چلے گا۔ وہ بھی مانتا ہے کہ مخلصین کون ہے، بھئی آپ تفسیر اٹھا لیں، اولیاء اللہ ہے تو آپ پہ صالحین ہیں، تو بابے کوئی شے نہیں، شیطان بھی مانتا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ تو کیا ہے، آگے چلیں جی۔ آگے پھر فرمایا آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی حرزت سرائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ بھئی رب جانتا ہے، وہ جس موقع پہ جو آیت نازل فرما دے، یہ ہمارا جو ظہر کی نماز کے بعد ہوا تھا، یہ بات بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ بھئی ناسخ منسوخ کیوں ہے، کہ وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا حکم نازل کرنا ہے، پہلے حکم کو منسوخ کر دینا ہے اور بعد والا حکم اب آئے گا، یہ رب آپ کی چونکہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، جیسے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن بالکل یہ اعتراض ان کا غلط ہے۔ آیت نمبر 103 سے بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا فرماتے اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ عجمی ہے۔ یعنی آپ نسبت کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی عجم سے آتا ہے وہ ان کو سکھا جاتا ہے، اللہ کے بندے قرآن تو عربی کے اندر ہے، پھر فصیح و بلیغ عربی ہے،
اچھا اگر انسان سکھاتا ہے تو تم تو قادر الکلام ہو بڑے، تمہیں تو بڑا مان ہے کہ ہماری جیسی کوئی فصاحت و بلاغت کہیں ہے ہی نہیں، تو بھائی بشر ہی سکھاتا ہے نا، تو پھر تم بھی لے آؤ آیت. تمہارے پاس بڑے بڑے ادیب ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس وقت عرب جہاں جہاں بھی عرب تھے ان کا مقابلہ ہوتا تھا، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، تو بھائی پھر تم بھی ایک آیت بنا کے لے آؤ. کہ ان کی اندازہ، اس جاہلانہ بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عجمی آ کے سکھا جاتا ہے، کیسی بات ہے. آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائیں اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں، اگرچہ عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. عزیمت یہ ہے، عزیمت کا راستہ، یہ پہلا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ رخصت دی گئی کہ اگر دل میں ایمان قائم ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا. کیسی بات ہے. میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. عزیمت کا راستہ کیا کہا؟ عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پہ نہ آئے، یہ عزیمت کا راستہ ہے. ایک شریعت میں رخصت کا راستہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کم ہمت لوگ، عام لوگ، ایمان میں ذرا کمزور، دنیا میں زیادہ رہنے والے، ان کے لیے اسلام نے رخصت کا راستہ رکھا ہے باقاعدہ. یہی مسئلہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین کے دور میں بھی تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے تو یہ عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، یزید کے خلاف نکلے تھے، اور جو نہیں نکلے تھے تو رخصت کا راستہ ان کے لیے تھا کہ بہرحال وہ بھی اپنی دلیل پر، اہل بیت میں سے بھی نہیں گئے تھے، صحابہ میں سے بھی کئی نہیں گئے تھے، اگرچہ اور اس کی وضاحتیں ہیں کہ ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، چونکہ وہ تو بلا رہے تھے، وہ خط لکھ رہے تھے. تو آپ پیر صاحب کہیں اپنے مریدوں کے پاس جا رہے ہیں تو لشکر تھوڑی جائے گا. میں عرض کر دوں ساتھ کہ کسی کو بعد میں غلط فہمی نہ ہو. بھئی پیر صاحب جا رہے ہیں مریدوں کے پاس، کیونکہ وہاں تو بلایا جا رہا تھا آپ کو، بھئی اتنے 1000 اور 70,000 اور 1,00,000 اور فلاں فلاں، وہ سارے بلا رہے ہیں، تو سارے تو آپ کے ساتھ ہیں. تو صحابہ کرام نہیں گئے، بھئی آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے مریدین سارے چاہنے والے، ہاں مولا کائنات کی بھی تھے، حسن پاک کی بھی تھے، آپ کے بھی ہیں، تو وہ جنگ پر تو جا ہی نہیں رہے تھے، ورنہ کون 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے، یا پاک بیبیوں کو کون لے کے جاتا ہے؟ تو جنگ تو کرنے جا ہی نہیں رہے تھے. وہ تو اچانک جب سارے کوفی لا یوفی ہو گئے، بھئی لا یوفی جب کوفی ہو گئے تو اب ہوئی نا وہ جنگ، جہاد اب ہوا. تو بھئی وہ موبائل کا تو دور تھا نہیں کہ بھئی اب آ جاؤ جنگ لگ گئی ہے، ایسا تو تھا ہی نہیں، مہینوں بعد خبر پہنچتی تھی یہ بات. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہے عزیمت کا راستہ، ایک ہے رخصت کا راستہ. اگر آپ کو کوئی مجبور کر دے کہ آپ کی جان چلی جائے گی تو بہرحال عزیمت کا راستہ، افضل راستہ یہی ہے کہ جان چلی جائے، کلمہ کفر زبان پہ نہ آئے. لیکن آیت میں بھی، احادیث میں بھی یہ اجازت دی گئی کہ اگر کوئی کمزور دل کا بندہ ہے یا کمزور ایمان والا ہے، وہ رخصت کے راستے پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ بھی دے گا، دل میں چونکہ ایمان ہوگا تو وہ بہرحال ایمان پر قائم ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. یہ دو مسئلے ہیں، رخصت کا راستہ، عزیمت کا راستہ. اور یہ ہر دور میں لاگو رہا، ہر دور میں جب بھی اسلام پہ کوئی معاملات بنے تو رخصت کا راستہ بھی رہا ہے، عزیمت کا راستہ بھی رہا. پر بات ایک سنیے گا، رخصت کا راستہ بھی اسلام نے دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، عزیمت کا بھی اسلام نے دیا، لیکن اگر تاریخ یاد رکھتی ہے تو وہ عزیمت کے راستے والے کو رکھتی ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. اجازت تو مل گئی آپ کو، آپ گھر میں بیٹھ گئے، جو اب صورتحال ہے اب بھی کوئی ویسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، تو رخصت کا راستہ یہ ہے بھائی آپ جو بچے بیٹھے ہیں. ورنہ عزیمت کا یہ تھا کہ سارے چلے جائیں، اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے. لیکن نہیں، اب ہم تو کمزور لوگ ہیں بھائی، اس وقت جو ہماری حالت ہے پتہ نہیں ہم کمزور ہیں یا ہمارے حکمران کمزور ہیں. ہاں میں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ہمارے بہت بڑے خطیب صاحب تھے تو ان کی یہ بات بہت پھیل گئی اور چلتی رہی اور میڈیا پہ جان بوجھ کے اس کو چلایا گیا. آپ نے سنا ہوگا بار بار، بہت پائے کے خطیب تھے تو بات چل پڑی ان کی. اب انہوں نے بھی پتہ نہیں کیوں بات کی تھی، ہے بھی صحیح وہ بات، ایسا نہیں کہ کتابوں میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی جیسے حکمران نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. تو یہ بات چل پڑی تو میڈیا نے اس کا فائدہ بھی بڑا اٹھایا. انہوں نے کہا حکمرانوں کا تو قصور ہی نہیں ہے بھائی، آپ اپنے مال ٹھیک کرو. حکمران اور آرام سے بیٹھ گئے، جی ہم ٹھیک نہیں ہیں، کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو.
حالانکہ محققین علماء کے ہاں یہ بات درست نہیں ہے. محققین علماء کے ہاں یہ روایات موجود ہیں باقاعدہ، ان کی ابحاث ہیں اصول فقہ کے اندر کہ اگر اوپر ٹھیک ہے تو نیچے مجال ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ صحیح نہ ہو. اور اس پہ دلیل ہے فاروق اعظم اور مولا حیدر کرار شیر خدا. نہیں ابھی تو میں بات عرض کرنی ہے. دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ جب سارا سامان پڑا ہوا تھا نا، جب صبح اٹھے نا صحابہ، جب وہ سپر پاور فتح ہوا تو صبح آئے تو جناب آپ کہتے ہیں جب سورج نکلے، ہیرے جواہرات سپر پاور کا سارا مال وہ باہر پڑا ہوا ہے ایسے کھلے میدان کے اندر. اب وہ سورج کی شعائیں پڑی نا تو اب لازم بات اس کی روشنی وہ دیواروں پہ پڑ رہے ہیں، اس کے عکس بڑے بڑے ہیرے جواہرات. اب جب سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ نے ہر چیز کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حیدر کرار قریب تھے، آپ آئے. اور اللہ کے بندو، یہ کسی مقام پہ بھی جدا نہیں ہے، ہر مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جدا کرنے والے کوئی اور تھے. تو پہلا سوال ہی حیدر کرار نے کیا کہ سمجھ نہیں آیا امیر المومنین سپر پاور فتح ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا میں علی، میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا قیمتی جو مال تھا ایک سوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہے. اب میری بات یہ سنیے گا کہ دلیل کیا ہے کہ یہ بات کمزور ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ویسا حکمران. یہ بات کمزور ہے کتابوں میں، لیکن طاقتور محققین کے ہاں بات ہی والی ہے. کیا مولا کائنات نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کو امیر المومنین جب اوپر آپ جیسا بیٹھا ہو تو نیچے کسی کی مجال ہے کہ کوئی سوئی ادھر ادھر ہو جائے. تو اب کیا ثابت ہوا کہ اصل حکمران ہے. اگر حاکم وقت صحیح ہو، عوام ایسی سیدھی ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہذا یہ ہاں ہر جگہ پہ اب عوام سیدھی ہو گئی ماشاءاللہ. ابھی آپ دیکھ لیں. تو لہذا یہ بات بھی آپ ایک مسئلہ آ گیا، یہ علیحدہ سے کلپ بھی ہو سکتا ہے. میں کسی موقع پہ چاہ رہا تھا لیکن جواب آج آ گئے کہ بات ٹھیک ہے، مانتے ہو کتابوں کے اندر ہے، اگرچہ وہ روایت بھی کمزور ہے اعمالکم امالکم والی. لیکن چلیں اگر روایت ہے بھی صحیح، لیکن محققین نے اس کو مانا ہے. اور جو عقل کو اپیل کرتی ہے وہ بھی یہ والی بات ہے، ورنہ آپ کے حکمران کہیں قابو میں آتی نہیں. وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نہ آپ ٹھیک ہوتے ہو نہ ہم ٹھیک ہوتے ہیں. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنی مرضی لاگو کرتے ہو تو 2 دن میں عوام سیدھی ہوتی ہے. اور ابھی جو یہ ابھی تھوڑے دن پہلے گزرے، آپ نے دیکھا نہیں کیسے سب نے بائک کے آگے لگائے ہوئے تھے. اب دیکھیں واقعات نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر. اس کا مطلب ہے آپ چاہو ایک غلط کام بھی آپ نے کیا، حالانکہ وہ درست نہیں ہے، لیکن نقصان پھر بھی نہیں ہوا. کیوں کہ آپ نے اپنے ریٹ کو قائم کیا ہے. تو آپ ٹھیک ہیں تو عوام بالکل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. لہذا ہم پھر کہتے ہیں ہمارے آج بھی یہی جذبات ہیں کہ اگر کسی جگہ پر بھی موقع دیا جائے جہاد کے لیے، علم اسلام کے لیے، تو رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی مسلمان. میں نے تو جمعہ میں بھی کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا وہ کلپ آج اپلوڈ ہوا بھی ہے، کہ کاش کیسا موقع آتا کہ جب میرے مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اور دائیں صدیق اکبر ہوتے تھے، بائیں عمر ہوتے تھے، آگے حیدر کرار ہوتے تھے اور ایک سائیڈ پر عثمان ہوتے تھے. تو کاش ایسا ہوتا کہ ہم بھی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کوئی دائیں قربان ہوتا کوئی بائیں قربان ہوتا. لہذا یہ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا تو پیغام ہے. اور جب فلسطین کا مسئلہ نیا نیا آیا تھا اس وقت ہمارے لوگوں نے کہا تھا، تو ایک وزیر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی میں دیتا ہوں آپ کو اجازت اور پتہ نہیں کیا کہ اور آپ پہنچیں. تو آپ وہ بیان دے کے تو پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا کون ہے گا؟ وہ تو جناب لوگ نکلے، مدارس کے طلباء نکلے، علماء نکلے. وہ پچھلی حکومت کا وزیر تھا. تو اس کے وہاں اس شہر میں اس جگہ پہ پہنچ گئے. پھر انہوں نے ویڈیو بنائی کہ جناب ہم آ گئے ہیں، اتنے 1000 بندے ہیں، یہاں بھی 1000 ہیں وہاں بھی 1000 ہیں، آپ اہتمام کریں. اب وہ کوئی اور بیان دے رہا تھا، کہتا ہے یار میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہماری ایمانی کی حالت ہے تو شاید عوام کی بھی یہ ہوگی. نہیں جناب، ایسا ہم کمزور ہیں. پر آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ قبلہ اول کو جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا
وہ بھی قبلہ اول کے تحفظ کے لیے نکلے گا. وہ کہے گا آقا میں گناہگار ضرور ہوں لیکن آپ کی جہاد کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں. تو بھائی آپ کیوں اپنی بات حکمرانوں والی اپنے عوام پہ لے آتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. خیر بہت دور نکل گئے جی. لیکن اس وقت جو یقین جانی آج سارا دن جو کیفیت تھی بھائی عقائد کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو چیز ہے وہ ہے. ہر ایک کا نمبر لگنا ہے وہ لگے گا. کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ جائے, نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے. نمبر سب کا لگنا ہے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ عوام بالکل بے ضمیر ہو گئی ہے تو فلاں ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو وہ ہر دور میں بشری تقاضے ہوتے ہیں لیکن قرآن کا تحفظ ہو, میرے مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہو. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ چلیں سب کچھ چھوڑ دیں, آپ چیک کرنے کے لیے ایک دن اعلان کر دیں, آرمی کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, لاکھوں عاشقان رسول جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. حالانکہ ہم گراؤنڈ ریالٹی کو مانتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے زمانے کی. بھائی لازمی بات ہے آرمی ہی لڑے گی نا. بھائی قانون بھی یہی ہے, اصول بھی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں ہتھیار استعمال کرنا وہ چیزیں تو نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ وہ اچھی بات سہیل بھائی نے کی ہے, کوئی بات نہیں, وہ سہیل اپنا قرض بیچ میں سے کٹ بھی دیتے ہوتے ہیں. بھائی چلو عوام بھی سن سکتی, یہ باتیں بھی سنیں ماشاءاللہ. وہ ہوا تھا آپ نے اگر دیکھا ہو, میں تو دیکھتا رہا تھا, ان کو پریشانی آرمی سے تو ہوئی, وہ یہ بھی پریشان ہوئے کہ یار یہ واسطہ کس قوم سے پڑ رہا ہے یہ ڈرون گر رہے ہیں, عوام اٹھا کے موٹر سائیکلوں میں رکھ کے جا رہی, یہ کیا چیز ہے؟ اسے فرق نہیں پڑا تھا. اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں, چونکہ میں ان دنوں میں کافی دیکھتا رہا تھا, وہ کہتے تھے یار یہ قوم کون سی ہے بھائی, وہ بائک پہ رکھ کے ڈرون لے کے جا رہے ہیں, کمال ہے بھائی, یہ کون سی قوم ہے بھائی. اچھا ادھر وہ مار رہے ہیں میزائل, بالکل اس کے قریب کھڑے اللہ کے بندوں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو پتہ نہیں کوسوں دور جائیں کہ میزائل, اور یہ تماشے دیکھ رہے, اچھا جی میزائل ایسے ہوتا ہے, اچھا ایسے فائر ہوتا ہے, اچھا ایسے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آج مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ. یہ کلپ علیحدہ سے اپلوڈ ہوگا, عوام پہ نہ ڈالیں. آپ ڈرتے ہیں, آپ دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہیں, لیکن چونکہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پورے ملک کو, تو وہ پرلا یہی سمجھتا ہے کہ لوگ سارے ایسے ہیں. اللہ کے فضل سے لوگ سارے ایسے نہیں ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, حالانکہ جنگ کے اصول بدل گئے نا بھائی پہلے تلوار ہوتی تھی, لوگ زمینی, اب تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے نا. یعنی ہم اگر جائیں تو بظاہر یہ عقل کے خلاف ہے کہ بھئی ہم نے وہ چیزیں نہیں یوز کی. دوسرا ہم ہاتھ سے لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے, بظاہر عقلاً کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ دور اور تھا, اب تقاضے اور ہیں, اب جدید چیزیں میزائل یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ عقلاً جب خلاف بھی ہے, یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ لڑ سکیں, لیکن پھر بھی یہ عوام کہتی ہے نہیں ہم چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, شہید ہو ہی جائیں گے نا, اور قیامت میں کہہ دیں گے جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا. یعنی پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, پھر بھی کہہ رہے ہمیں جانے تو بارڈر پہ. آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کیا کریں گے, بھئی آپ تو جنگ کے حالات بدل گئے ہیں. وہ ایک میزائل ماریں گے تو لاکھوں لوگ جو جا رہے ہیں کیا کریں گے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ تربیت ہے, نہ کچھ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم مارے جائیں گے, قیامت میں کھڑے ہوں گے تو کم از کم یہ کہہ سکیں گے آقا اور کچھ نہیں کر سکے نا, تو تیرا حسین بھی کربلا میں شہید ہوا تھا, ہم بھی شہید ہو کے آ گئے. یہ بات اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے, ہمارے حکمرانوں کو خاص کر سمجھ آ جائے. آپ اپنا کردار سامنے رکھیں جناب, عوام کو چھوڑیں. عوام آج بھی اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آج بھی کھڑی ہے, قبلہ اول کے لیے بھی آج بھی کھڑی ہے. اور یہ بیت المقدس کا جب مسئلہ بنا تھا, ہمارے دو جید علماء نے درخواستیں دی تھیں, تو لاکھ سے زیادہ لوگ, تو ہمارے ایک عالم نے اکیلے اعلان کیا تھا کہ لاکھ جو عاشقان رسول ہیں وہ صرف ایک لاہور کے ہمارے عالم تھے, انہوں نے کہا تھا میری طرف سے پیش ہوں گے. ایک عالم, دوسرے عالم, پھر تیسرے عالم, تو کتنا لاکھ تو یہاں بن جائیں گے. تو لہذا یہ مسئلہ تو ہو گیا آج انشاءاللہ حل کر دیا اللہ کے فضل سے, کہ اس کو آپ سامنے نہ رکھیں. اب بات بہت ساری لمبی ہو گئی ہے, آخری بات سن لیجئے. آیت نمبر 112 میں پھر ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. قرآن تو قرآن ہے, اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ بستی بے خوف اور بے خطر تھی, ہر طرف سے اطمینان تھا, ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی.
پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کی لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا۔ پہلے کیا تھا؟ کشادگی، نعمتیں، جیسے اللہ کی ناشکری کی ہر شے ختم ہو گئی۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے حق ادا کیا تھا، انہوں نے 2 پاور جو تھی ان کو طاقت دی تھی، انگریز کو بھی نکالا، بھگایا، ان سے بھی آزاد ہوئے نا، اور ہندوؤں سے بھی ہوئے، تو 2 سے لڑے، وہ بیک وقت لڑے۔ تو بزرگ تو ہمارے بزرگ تھے، ہم ہی بس بعد میں نالائق نکل آئے ہیں، بیچ میں ہمارے حکمران پھر ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیے ہیں کہ تاریخ آج بھی موجود ہے کہ اللہ نے جو ان کو جذبہ دیا تھا۔ یقین کریں، سفید داڑیاں، آپ تاریخ پڑھیں، اور جذبہ ایسا تھا کہ جوانوں کے وہ جذبات نہ ہوں جو ہمارے ان مشائخ کے، ان بزرگوں کے، ہمارے آباء و اجداد کے تھے کہ یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور واحد حل یہی تھا، یعنی حل نہیں، واحد نیت یہ تھی کہ ہم ملک حاصل کریں گے جہاں قرآن کا نظام نافذ ہوگا، کہ کوئی ایسا ٹکڑا دو بھائی جہاں کوئی کہہ سکے کہ قرآن کا نظام نافذ ہے۔ اب وہ بعد والوں کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں ہو سکا۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے ان مشائخ کو، ہمارے ان تحریک پاکستان کے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ بھی دے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ اور یہ جو اس وقت فرعون اور نمرود کی صورت میں ایک بھیڑیا جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی نیست و نابود فرمائے اور اس کو غرق کرے۔